نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جانب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، جانب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، کی صدا لاش پسر آن کے لے چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ، بانو چھد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ، بانو دیکھ لے آخری دیدار کسر مرتا ہے، سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے، منہ سے باہر ہے زبان تشنا جگر مرتا ہے، دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، آئے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، آئے بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے، پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مسترب ہو گئی ناموس رسول دو سرا، کہا چلا کے سکینان کے ہے فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے رلا، پیٹتی زینب مستر نکل آئی، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی، بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی، شہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نلا، ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ اے میرے رام، کیا غضب ہو گیا ہے بادشاہ نے، سے آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد صلی اللہ وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت دائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सल्लल्लाहु। कई लोगों की दुआएं आपके मेरे ज़िम्मे हैं, बिलखुसूस एक मोमिना शदीद मरीज़ा है जिनके लिए खाना भी मजलिस में मौजूद हैं। उन्होंने दुआ के लिए कहा है, करीम अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमाए। उस मोमिना की शफायाबी के लिए सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मोहम्मद अज़न मोहतरम, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कल भी आपकी खिदमत अक़दस में ये जुमला दोहराया था, आज भी इस जुमले की तकरार करता हूं कि ये जो अयाम है, इन अयाम के अंदर करबला को जिंदा करने का अपना शरई वजीफा अंजाम देकर लोगों को बताएं कि हम खैमे हुसैन में है, खैमे यजीद में नहीं। एक एक लम्हा कीमती है, यकीन कीजिए। सोशल मीडिया है, दोस्तों से मुलाकात है, दीगर चीजें, इसके लिए पूरा साल पड़ा है। ये दिन उस इमाम के हैं जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। और यकीन करें, अगर आप मैं ये जुमला कह रहा हूं और इस जुमले का आपसे जिम्मेदार हूं, आप रिकॉर्डिंग हो रही है, इस जुमले को आप अगले साल जहां कहीं आपसे अगर मुलाकात हो, किसी जगह पर हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा कि आपने ये जुमला इतनी जुर्रत से कैसे कहा। मैं आपसे कह रहा हूं, ये मेरा वादा नहीं है, ये उस मां का वादा है जिसने सच्ची मां ने सच्चे रसूल के सामने कहा था, अज़ा वो करें उनकी जिम्मेदार फातिमा ज़हरा। तो वजह चाहता हूं अज़ान मोहतरम, एक शख्स आया आज की इस गुफ्तगू के आगाज में, ये जुमला अज़ादारी की अहमियत पे सुने। एक शख्स आया, हमारे बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे लखनऊ के, उनकी किताब अरब में अजब में आज भी मारूफ है, साहिब अबकात मीर हामिद हुसैन लखनवी। उनके बाद एक शख्स आया, कहता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं, तवज्जो चाहता। का पूछे? कि मैं बहुत बुज़दिल हूं, मेरी जमीन पर मेरे सगे भाई ने कब्जा किया, मैं उस मौक़िफ़ पे खड़ा नहीं हो पाया। मैं अपने जानता हूं हक मेरे भाई का नहीं है, तवज्जो चाहता हूं, हक मेरा है, लेकिन मैं पीछे हट गया। का क्यों पीछे थे? का मुझे डर लग रहा था कि खून खराबा ना हो, कहीं रिश्ते खराब ना हो, मैं पीछे हट गया। तो कहा फिर मेरे पास क्यों आए? कि मैं आपके पास ये आया हूं, मुझ जैसा डरपोक बंदा जो सगे भाई का सामना नहीं कर सका, लेकिन जब हुसैन की बात आती है, मैं हर दुश्मन के सामने खड़े होने के लिए तैयार। वहां मुझे जुर्रत आ जाती है, वहां मुझे ताकत आ जाती है। क्या है? तवज्जो चाहते हो अज़ान मोहतरम, फरमाया अपने मामले में तू डरपोक इसलिए है, तेरी पुश्त पर कोई नहीं है, लेकिन जब मामला हुसैन पर होता है, दुआ ज़हरा की होती है, पुश्त पर इमाम ज़माना होते, वो तुम्हें जुर्रत देते हैं, कदम तो उठाओ। एक एक शख्स से गुजारिश है कि हुसैन इब्न अली के इस मजलिस में, मातम में, अज़ादारी में, पैगाम में कदम आप बढ़ाएं। आपकी पुश्त पनाही के लिए वो मौजूद है जिससे ताकतवर दुनिया में नहीं है। लोगों की सारी सुपर पावर ताकतें जमीन तक है, वो है जिसका हुक्म जमीन पर भी है, जिसका हुक्म हर उस चीज पर है कि खुदा शब कद्र के लिए सूरह कद्र में कहता है कि जिस पर फरिश्ते भी नाजिल होते हैं, जिस पर रूह भी नाजिल होती है। खुदा की कसम, जहां लोगों की ताकत खत्म होती है, वहां से मेहदी की ताकत का आगाज होता है। जन मोहतरम, मजलिस, मातम, अज़ादारी, जुलूस, इस अहमियत है। आपके सामने करबला और कुरान, कुरान और करबला के उन्वान से छठी तकरीर, चंद आयत आपके सामने पढ़ी। आज जिस आयत की तरफ चलते हैं, इस आयत को समझिएगा और इसका करबला से ताल्लुक समझिएगा, आपको लुत्फ आएगा। आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे, बेदार बैठे हैं तो हाथ उठा के हैदरी हैदरी, तवज्जो चाहता हूं। मशहूर मारूफ आयत, वऔफू बिल अहद, अपने वादे को पूरा करो। जो तुम वादा करो, वादे को पूरा करो। दूसरे मकाम पे इरशाद हुआ कि मर्दों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्होंने खुदा से वादा किया है, उस वादे को पूरा करके चले गए, और जो पीछे रह गए वो आ रहे हैं।
توجہ چاہتا ہوں. اسی طریقے سے مختلف مقامات پر یعنی وعدے کی وفائی، عہد کا پورا کرنا. آپ کی توجہ میری طرف رہے. عزیزان محترم، ایک شخص آیا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس. صلی اللہ. توجہ کیجیے گا، لطف لیجیے گا. کہا کہ مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین نام ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کا. جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. اور فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر مد مقابل کے دین کو نہیں دیکھنا، وہاں پہ اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. توجہ کیجیے گا. کہ مولا وہ کون سے 3 مقامات جس کو پورا کرنا ضروری ہے؟ مد مقابل کوئی بھی ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، آپ نے اسے پورا کرنا ہے. توجہ کیجیے گا. اس وعدہ وفائی کی اہمیت سمجھیے گا تاکہ پھر اس کا کربلا سے تعلق سننے میں آپ کو لطف آئے. فرمایا 3 چیزیں کا. پہلی فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. والدین کوئی بھی ہو تم نے نیکی کرنی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بھاگنے کا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ والد نے اس زمانے میں یہ کیا تو میں نیکی کیوں کروں. والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہر حال میں. فرش ازا کا یہ پیغام ہے. دوسرا فرمایا جو تمہارے پاس امانت رکھے، توجہ چاہتا ہوں، اس امانت کو پلٹاؤ، چاہے کسی کی بھی امانت ہو. جس کی اعلیٰ ترین مثال آپ فضائل میں بارہا سن چکے کہ حضرت امیر المومنین کو نبی نے حکم کیا تھا کہ ان کی امانتیں پلٹاؤ جو خون نبی کے پیاسے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، یہ 2 باتیں ہو گئی، اس پہ میں نے آپ کو نہیں روکا. اب تیسری بات ہے جس پہ آپ کو روکنا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جس کے ساتھ وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو. توجہ کیجیے گا. وعدہ کرنا فرض نہیں ہے. وعدہ کرنے سے پہلے سوچو میں کون سا وعدہ کر رہا ہوں. لیکن اگر تم وعدہ کر لو، عہد کر لو، اس سے نبھانا تمہارا فرض ہے. عزیزان محترم غور کیجیے گا. اس کی اعلیٰ ترین مثال تاریخ کے سینے پر صلح امام حسن ہے. کس نے پوچھا مولا آپ صلح کے شرائط کو کیوں نہیں توڑتے جبکہ مد مقابل نے توڑ دی ہے؟ امام نے فرمایا پتہ چلے وہ کس گوت کا پلا ہے، میں رسول کی گوت کا پلا ہوں. میں عہد کو کیسے توڑوں؟ میں نے جو عہد کیا ہے میں اس عہد میں باقی ہوں. عہد. حسن محترم، اس عہد کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ جتنے بھی لوگ کربلا میں ہیں سب کے سب اپنے عہد پر باقی تھے. توجہ کیجیے گا. کس حد تک باقی تھے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے کہا جائے آپ نے فلاں مولانا صاحب کے ساتھ وعدہ کیا تھا، پورا کیا؟ کہ بلا کوشش تو بہت کی تھی. توجہ کیجیے گا. حالات میں اس وعدے کو پورا کرنے سے روک دیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، حالات کتنے بھی سخت ہوں، زندگی اور موت کے حالات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. جب زمین پر اس عہد کی اہمیت کو دیکھیے گا، اس وعدے کی اہمیت کو دیکھیے گا. کربلا میں کیا تعلق ہے؟ جب حضرت مسلم ابن اوسجا زمین پر گرے، حضرت حبیب سراہنے آئے، فرمایا مسلم تمہارے میرے اوپر کئی حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے تمہارے امام کو بھی علی کہتے ہیں، میرے امام کو بھی علی کہتے ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ تم بھی امام حسین کے لشکر میں ہو. توجہ کیجئے گا. میں بھی حسین کے لشکر میں ہوں. لیکن مسلم تیسرا حق یہ ہے کہ ہم ایک عرصے تک پڑوسی رہے ہیں. چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک تعلق رکھتے ہیں. توجہ کیجئے گا. ان تمام تر حقوں کا تقاضا یہ ہے کہ میں تم سے پوچھوں وصیت ہے تو کرو، وصیت ہے تو کرو. اس لفظ کو سمجھیے گا. عہد، وعدہ، وفائی کتنی اہمیت رکھتی ہے. حضرت مسلم سے کہتے ہیں لیکن وصیت کرتے ہوئے مسلم ابن اوسجا سے حضرت حبیب ابن مظاہر جن کا مصائب آپ سن چکے کا وصیت کرتے وقت یہ سوچئے گا کہ میں کن حالات میں ہوں، میری حالت کیا ہے. آپ جا رہے ہیں، میں آنے والا ہوں. آپ چلے جائیں گے، میں نے آ جانا ہے. اس کے باوجود کوئی وصیت ہے؟
اگر جسے میں پورا کر سکوں تو ضرور بتائیے گا. توجہ کیجئے گا, اس آیت کا کربلا سے تعلق سمجھیے گا. حضرت مسلم میں ہو سکتا کہتے ہیں ہاں حبیب ایک وصیت ہے, اور ایسی وصیت ہے جسے آپ پورا کر سکتے ہیں ان تمام تر حالات کے باوجود. حضرت حبیب کہتے ہیں بیان کرے, فرماتے ہیں اوصی کا بہذل غریب, میں آپ کو وصیت کرتا ہوں حسین ابن علی کی, جیسے میں اپنے وعدے پر پورا ہو کے جا رہا ہوں آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجئے گا. نہ میں نے حسین کو چھوڑا ہے نہ آپ حسین ابن علی کو چھوڑیے. اس عہد پہ تھے. علماء بیٹھے ہیں, تاریخ سے جا کے پوچھے, جب بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کو پڑھیں, آپ کی توجہ میری طرف رہے, بنی اسرائیل کے نبیوں کو پڑھیں, عرب کے نبیوں کو پڑھیں, عجم کے نبیوں کو پڑھیں, ولیوں کو پڑھیں, بادشاہوں کو پڑھیں, حکام کو پڑھیں, فوجیوں کو پڑھیں, غازیوں کو پڑھیں, تاریخ کے جتنے کردار ہیں ان کو پڑھیں, تب تک فوج رکتی ہے جب تک انہیں روکا نہ جائے. جب فوج سے کہا جائے تمہاری مرضی ہے تو پھر فوج رکتی نہیں ہے, بلکہ فوج کہتی ہے ہمیں آپ روکتے تو رکتے. یہاں بھی آج جنگ لگ جائے, جو لوگ اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں انہیں بھی بلا لیتے ہیں کہ ہم بلائیں گے نہیں تو وہ تھوڑی آئیں گے. لیکن یہ عجیب مرحلہ تھا حسین ابن علی کا. غریب نے چراغ بجھایا اور جب روشن کیا ایک شخص بھی نہیں بھاگا, سب کے سب رک گئے. مولا نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ اس وقت حضرت زہیر ابن قین نے اس آیت کی تلاوت کی, فرمایا مولا ہم آپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں, جہاں آپ ہوں گے وہاں پہ ہم ہوں گے. مولا وہ دنیا دنیا نہیں ہے جس میں آپ نہیں ہے, وہ زندگی زندگی نہیں ہے جس میں آپ نہیں ہے. مولا وہ موت حقیقی زندگی ہے جو آپ کی محبت میں آ جائے, وہ زندگی جہنم سے بدتر ہے جو آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے گزاری جائے. یاد سوال ہے, یہ وعدہ ان کا تھا, ہمارا کیا وعدہ ہے حسین کے ساتھ؟ یہ تو امام کا جو اصحاب کا وعدہ تھا وہ اپنے وعدے پورے رہے, اور کتنا پورے رہے, کس انداز سے پورے رہے, جس کی اعلیٰ ترین مثال جتنے بھی لوگ جنگ میں لڑتے ہیں, چاہے نبی کے ساتھ ہو, چاہے مولا علی کا لشکر ہو, مدائن کا لشکر ہو, کوفے کا لشکر ہو, امام حسن کا لشکر ہو, جتنے لوگ جاتے ہیں ان کے مزاج سے, ذمہ دار سے جملہ کہہ رہا ہوں, ان کے مزاج سے اگر کوئی بات تھوڑا سا مختلف ہو جائے کہتے ہیں ہم اس لیے تھوڑی آئے تھے, ضروری ہے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں. آپ خندق پڑھیں, آپ خیبر پڑھیں, آپ بدر پڑھیں, آپ احد پڑھیں, آپ حنین پڑھیں. جب لوگوں کے مزاج سے تھوڑی سی بات مختلف ہوتی تھی, توجہ کیجئے گا, تو کہتے تھے یہ تھوڑی ہے, آپ نے میں یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہم نے بھوکا رہنا ہے, آپ نے یہ تھوڑی کہنا تھا ہم نے پیاسا رہنا ہے, آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا تو ہم یہ بھی کریں گے. عزیزان محترم آپ کی توجہ اگر ہے تو یہ جملہ سنیے گا, جتنے فوجی ہیں وہ سالار سے تقاضا کرتے ہیں ہمیں بچا لو. یہ واحد کربلا کے شہید ہیں جو تقاضا کرتے ہیں بچنا تبھی تو ہے جب حسین پہ قربان ہو جائے. ہر شخص کہتا ہے پہلے مجھے بھیجا, ہر شخص کہتا ہے پہلے میں نے جانا ہے. تبھی ایسا نہیں ہے, امام حسین نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ جیسے مجھے ملے ہیں ایسے نانا کو ملے ہوں یا بابا علی کو ملے ہوں. توجہ چاہتا ہوں, یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے, اس لیے اس حدیث پہ آپ کو روکنا نہیں چاہتا. ایک شخص آیا, آ کر ساتویں امام سے کہتا ہے مولا پہلی محرم سے لے کر چہلم حسین تک 50 دن کا سفر ہے, 40 دن کا نہیں ہے, 50 دن. پہلی محرم سے چہلم تک 50 دن کا سفر ہے. کہتا ہے میں مصلی پہ بیٹھا رہا ہوں, سید الشہداء کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کیسے امام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا. جب حسین نہیں جانتا اس کا مطلب اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اس چیز کی حقیقت ہی نہیں ہے کہ جیسے صحابی مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے.
امام نے فرمایا اس کی ایک تصویر تمہیں دکھاؤں؟ کہ دکھائے، کہ جاؤ نبیوں کی کہانی پڑھو، جاؤ نبیوں کی تاریخ پڑھو، جاؤ نبیوں کے بارے میں بحث کرو۔ نبی جب جاتے تھے خدا سے چاہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود ہو، وہ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے کہہ رہے تھے میری جان کی تو ضمانت ہے، فرمایا ہاں، کہ جو جان کی ضمانت لے اسے نبی کہتے ہیں، جو جان ہتھیلی پہ رکھے اسے کربلا کے شہید کے۔ یار اذن محترم، اس جملے پہ نعرہ ایسے تو نہیں بنتا تھا، ہاتھ اٹھا کے حیدری لبیک یا حسین۔ یار اب آپ کا اور میرا کیا حد ہے؟ یہ تو کربلا کے شہیدوں کا حد تھا، ہمارا تو کوئی وعدہ ہے نا، ہمارا بھی تو کوئی وعدہ ہے نا۔ پہلے راوی کا نام سنیں پھر حدیث سنیں۔ حضرت زرارہ ابن عایون ایسا راوی جیسے امام نے کہا کہ اس کا ہماری گردن پر احسان ہے۔ زرارہ ابن عایون کو امام نے خاص افراد میں کہا، اور بہت کچھ کا جو عرض کرنے کا وقت نہیں ہے۔ زرارہ ابن عایون پاکیزہ شخص، کہتے ہیں مولا ایک بات بتائیں۔ امام کہتے ہیں پوچھو، چھٹے امام کا زمانہ، مولا ایک بات بتائیں۔ کہ بتائیں؟ کہ میں نے لوگ دیکھے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، جب ہم ان سے کچھ بھی تقاضا کرتے ہیں نہ وہ زکات دے سکتے ہیں نہ ان کے پاس مال خمس ہے، لیکن مولا حیران ہوتا ہوں میں جب بھی محرم کا چاند نظر آتا ہے ہم ان سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں غریب کی مجلس کب ہوگی، شبیر کی مجلس کب ہوگی۔ زرارہ ابن عایون جیسا شخص صحابی امام حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہی بندہ ہے جس کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چاہیے، خمس چاہیے، زکات چاہیے، امام نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دینا تو چاہتے ہیں لیکن حالات نہیں ہیں۔ لیکن کہا جب کربلا کی بات آتی ہے تو ہم ان سے مانتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہمیں کہتے ہیں امام کا سفیر کب آئے گا، امام کی طرف سے ذاکر کب آئے گا، امام کی طرف سے عالم کب آئے گا، امام کی طرف سے مرثیہ پڑھنے والا کب آئے گا۔ کہ ہم ان سے کہتے ہیں انتظام کون کرے گا؟ کہتے ہیں اس کو بھیجیں آپ، انتظام جانے ہم جانے۔ زرارہ ابن عایون کہتے ہیں میں حیران ہوں اس بات پہ کہ لوگ اپنے لباس کو بیچ دیتے ہیں تاکہ حسین کی مجلس کریں، خواتین اپنے زیورات کو بیچ دیتی ہے تاکہ حسین کی مجلس کرے۔ زرارہ ابن عایون کا سوال ایسا لگتا ہے اس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جیسے زرارہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا، امام فرماتے یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال ہے اس وعدے کا جو ان کی ارواح نے حسین ابن علی سے کیا تھا۔ کہتا ہے مولا وہ کون سا وعدہ تھا؟ امام فرماتے جب شبیر نے استغاثہ بلند کیا تھا، حل من ناصر ینصرنا، اللہ نے اس استغاثے کو عالم اجسام پہ بھی پہنچایا تھا، عالم ارواح پہ بھی پہنچایا تھا۔ جس روح نے حسین کی آواز پہ لبیک کہا تھا خدا نے اس کے قلب کو محبت حسین سے منور کر دیا تھا کہ پھر جب وہ زمین پہ آیا ہے اسے ہر چیز سے جو عزیز ہے اسے حسین ابن علی کہتے لب یار ایک ایک چیز ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، بیش بیش، یا علی یا علی یا علی مدد سلامت رہے۔ اذان محترم دوسری آیت، اس آیت میں آپ کو اور روک سکتا ہوں لیکن آگے بڑھا ہوں۔ دوسری آیت جو آج کی تقریر سے تعلق رکھتی ہے، آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ خدا نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ یہ آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی لیکن اس آیت کا کربلا سے کیا تعلق ہے؟ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم اس آیت کا تعلق اگر کربلا تک آپ سمجھ گئے،
اگلے سال تک یہ جملے نہیں بھولیں گے. لوگ کیا سمجھتے تھے؟ اہل ذکر کا جب وجود موجود ہو تب پوچھو، اہل ذکر جب زندہ ہو تب پوچھو. اس آیت کا پہلا تعلق کربلا سے یہ ہے کہ جب یزید کے لیے بیعت مانگی گئی تو بیعت کسی نے نہیں کرنی تھی جب تک حسین کی اجازت نہ ہوتی. بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے، اس کا فیصلہ اہل ذکر کریں گے، اس کا فیصلہ اہل ذکر کریں گے. جب امام سے بیعت مانگی گئی، امام نے جو جملہ کہا وہ کمال جملہ تھا. امام کہہ سکتے تھے انا بن رسول اللہ، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں. امام کہہ سکتے تھے انا ابن بنت رسول اللہ، میں رسول اللہ کی بیٹی کا بیٹا ہوں. امام کہہ سکتے تھے انا ریحانۃ رسول اللہ، میں رسول اللہ کی خوشبو ہوں. امام کہہ سکتے تھے سید شباب اہل الجنہ، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں. جب امام سے سوال بیعت ہوا، امام نے کچھ بھی یہ نہیں کہا. امام نے ولید سے کہا تو مجھ سے بیعت مانگتا ہے؟ کہا جی. فرمایا انا ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. مولا سوال بیعت ہوا، آپ نے نام علی لیا. مولا نے کہا میں نے پوری تاریخ 50 سال کو دوہرا دیا. سوال بیعت ہوا، میں نے انکار کر کے کہہ دیا میں علی کا بیٹا ہوں، تاکہ کل کوئی تاریخ میں نہ لکھے علی نے بیعت کی تھی حسین نے نہیں کی. کا انکار کر کے علی کا نام لے کے بتا دیا نہ علی نے بیعت کی تھی نہ حسین نے بیعت کی. ہاتھ اٹھا کے یار توجہ چاہتا ہوں. فاسألوا اہل ذکر، آپ کی توجہ میری طرف رہے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو حسین سے پوچھو. کب تک؟ لوگ سمجھ رہے تھے شاید حسین سے تب تک پوچھنا ہے جب تک حسین ہے، حسین کی شہادت کے بعد کسی اور سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن امام نے نوک سینہ پہ بھی سوالوں کے جواب دیے، نوک سینہ پر بھی سوالوں کے جواب دیے، نوک سینہ پر بھی قرآن پڑھ کے بتا دیا سنو جو سوال پوچھتے ہیں ان کا وجود جب تک ہو تب تک پوچھتے ہیں، جب وہ چلے جائیں تو پوچھ نہیں سکتے. لیکن جو جواب دینے والے ہیں وہ جیسے زندگی میں جواب دیتے ہیں ایسے ہی شہادت کے بعد بھی جواب دیتے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے تو پوچھو اہل ذکر. 28 رجب سے لے کر ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، جب تک امام کا سر اطہر دفن نہیں ہوا، انکار کیا 28 رجب، جب تک سر دفن نہیں ہوا، جو تاریخ میں موجود ہے، جو نہیں موجود جس کو جلا دیا گیا، جسے پانی میں بہا دیا گیا اس کی بات نہیں کر رہا، جو تاریخ میں موجود ہے 200 افراد ہیں جنہیں امام نے بتایا ہے کہ دین رسول کا یزید سے کوئی تعلق نہیں، دین محمد کا یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین رسول اللہ کے وارث حسین ابن علی ہیں. کبھی امام نے قرآن کی آیت پڑھی، کبھی امام نے نبی کی حدیث پڑھی، اور امام تب تک اگلے کو پیغام پہنچاتے رہے جب تک وہ مطمئن نہیں ہوا، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہو، چاہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہو، چاہے زہیر ابن قین ہو، جو بھی ہو. غور کیجیے گا اس جملے پر. حضرت زہیر ابن قین کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس جنگ میں نہیں آؤں گا، لیکن میں اس جنگ میں آیا. کہ کیوں؟ کہ جب سے حسین کو معلوم ہوا کہ میں جنگ میں نہیں آنا چاہتا، توجہ چاہتا ہوں، امام میرے پاس بندوں کو بھیجتے رہے، میں ان کو واپس کرتا رہا، پیغام بھیجتے رہے، میں واپس کرتا رہا. ایک منزل ایسی آئی جس میں میرا خیمہ اور حسین کا خیمہ ایک جگہ پہ لگا. حسین میرے خیمے میں تشریف لائے. کہا جب حسین میرے خیمے میں آئے، جتنے میرے سوالات تھے حسین نے ان کے جواب دی. آیت کو ذہن میں رکھیے گا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. کمال کا جملہ ہے زہیر ابن قین کا، چنیوٹ کے باشعور مومنین کے حوالے کر رہا ہوں. کہا کہ جب میں نے سوالوں کے جواب لے لیے، میں نے غلام سے کہا خیمے کو نکالو اور نکال کے حسین کے پاس لگاؤ. تو مجھ سے غلام نے کہا آقا
آپ تو کہہ رہے تھے آپ اس جنگ میں نہیں جائیں گے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں سمجھا تھا کہ حسین حسین ہے، لیکن جب حسین نے جواب دیے ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی نبی کی صورت نظر آ رہی تھی، کبھی علی کا علم نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے پورے کا پورا دین اگر مجسم ہو کر زمین پر ہے تو وہ حسین ابن علی۔ بس یعنی کہیں پر بھی آپ حر نے روکا مولا کو، امام نے حر کے سوالوں کو جواب دیے۔ عمر ابن سعد نے کلام کیا، امام نے جواب دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام جانتے تھے کہ بس جنگ ہونی ہے میں شہید ہونے کے لیے، نہیں، امام نے کہا میں فیصلہ کر کے جاؤں گا، بتا کے جاؤں گا کہ جنہوں نے مجھے قتل کیا ہے انہیں پتا تھا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں۔ کوئی شخص بھی، ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ امام نے خطبہ دیا، علماء بیٹھے، امام نے خطبہ دیا، مولا عباس نے کہا خطبہ دے۔ جب آپ یہ مانتے ہیں، اب کی توجہ میری طرف یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، جب آپ کا یہ عقیدہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جس امام کے منتظر ہیں، جو فرش ازا کی مالک ہیں، ان پہ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ توجہ کیجئے گا، امام نے جب آئیں گے خطبہ کہاں پہ دیں گے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ۔ یہی عقیدہ ہے نا، شیعہ سنی دونوں کا عقیدہ ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر امام کا خطبہ ہوگا۔ آواز کہاں تک جائے گی؟ جی پوری دنیا میں جائے گی نا، یہ عقیدہ ہے نا آپ کا۔ اب عقیدہ ہے تو اس جملے کو سنیے گا، فَاسْأَلُوا عَلَى ذکر پر، کہ جب امام کی جو حسین کے نوے بیٹے ہیں، حسین کی نویں نسل میں سے ہیں، ان کا خطبہ کعبے سے کائنات میں جائے گا۔ اگر حسین چاہتے تو کیا حسین کا خطبہ پوری فوج تک نہیں جا سکتا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، پوری فوج تک جا سکتا تھا نا۔ امام کو کسی بلند جگہ پہ کھڑے ہونے کی ضرورت تھوڑی تھی، لیکن امام نے فرمایا عباس وہ اونٹنی نکالو جس اونٹنی پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، میں اس اونٹنی پہ سوار ہو کر لوگوں کو بتاؤں گا، سنو تم اور ہو میں اور ہوں، نہ تمہیں رسول کی اونٹنی نصیب ہوئی، نہ تمہیں رسول اللہ کی سواری نصیب ہوئی، اور یاد رکھو اس بات پہ حیرت نہ کرنا کہ میں رسول کی اونٹنی پہ کیوں سوار ہوا ہوں، یہ تو اونٹنی ہے، میں خود دوش پیغمبر پہ سوار ہوں۔ یاد خود اذان محترم جب امام گئے، امام نے خطبہ دیا، اونٹنی کس کی؟ رسول کی۔ امامہ کس کا؟ رسول کا۔ توجہ چاہتا ہوں، امامہ کس کا؟ رسول کا۔ قبا کس کی؟ رسول اللہ کی۔ لیکن جب آپ نے خطبہ دیا، لہجہ کس کا؟ رسول اللہ کا۔ لوگوں کو بتایا، پوچھو کسی کا کوئی سوال ہے تو لے۔ کسی نے کہا مولا ہمارا سوال ہے۔ کہا کیا؟ کہ آپ کی جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا جنگ کے بعد حق اور باطل واضح ہو جائے گا، جنگ کے بعد پتہ چل جائے گا کون اسلام کے ساتھ ہے، کون ایمان کے ساتھ ہے۔ ایک ایک سوال کا امام جواب دیتے جاتے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا جو یزیدی فوج میں تھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے حسین ہم آپ کی تقریر سننے تھوڑی آئے، ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے آئے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، امام نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، پھر بھی ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتا ہم آپ کی تقریر سننے کے لیے تھوڑی آئے، ہم تو لڑنے کے لیے آئے، ہم سے لڑے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، مردوں کے لیے میدان سجتے ہیں، ہم کسی مکتب میں تھوڑی آئے کہ آپ ہمیں پڑھائیں، ہم سنیں۔ امام نے فرمایا ہاں میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں، میں دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں، میں میدان کے آنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یاد رکھو جو لوگ اس جنگ میں میری فوج کے ہاتھوں مارے جائیں گے، کل کو وہ رسول اللہ کو یہ تو نہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کس کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں، ہم نے کس کو قتل کیا ہے۔ جو مرے گا وہ بھی جہنمی ہو کے مرے گا، جو بچے گا اس کے لیے دنیا جہنم ہوگی، کیونکہ حسین بتانا چاہتا ہے جنت وہاں ہے جہاں حسین ابن علی ہے، جنت وہاں۔
यार अच्छा, है कोई करबला पे जमीन, दुनिया पे जमीन? हजरत इब्राहिम की कब्र है ना जमीन पर? जी, थक तो नहीं गए? हजरत इब्राहिम की कब्र जमीन पे कहां है? एक कौल के मुताबिक फलस्तीन में है। फलस्तीन का एक शहर है जिसे अल खलील कहा जाता है, जहां पे हजरत इब्राहिम की कब्र है। हजरत मूसा की कब्र भी मिस्र में है। रसूलुल्लाह की कब्र मदीने में। ऐसा ही है, इसमें घबराने की तो बात नहीं है ना। मैं गलत तो कुछ नहीं कह रहा ना। अब जो अगला जुमला कह रहा हूं बर्दाश्त करेंगे आप। हजरत इस्माइल की कब्र कहां है? खाने काबा के पास। जो शख्स कब्रों के पास जाने को मना करता है, जब वो तवाफ करता है, उस तवाफ के अंदर हजरत इस्माइल की कब्र मौजूद है, जिसे हिजर इस्माइल भी कहा जाता है। अब सवाल है, इतनी कब्रें हैं, आपकी तो मेरी तरफ है ना, इतने वाकयात हुए, गज़वा बदर के शहीद मौजूद है, मैदान बदर मौजूद है, अल्लाह आपको जाना नसीब करे। मैदान ओहद मौजूद है, ओहद की कब्रें वहां पे मौजूद हैं। सैयद शुहदा हजरत हमजा की कब्र वहां मौजूद है। ओहद के जो जख्मी थे, जो मदीने में आके शहीद हुए, उनकी कब्रें बकी में मौजूद हैं। मादर हुसैन की कब्र है जमीन पर। लेकिन तवज्जो चाहता हूं अदाने मोहतरम, जितनी भी कब्रें हैं, उनके पास जब इंसान जाता है, उस एहसास होता है मैं किसी कब्र पर आया हूं, अजीमुल मर्तबत कब्र पे आया हूं। हमारा अकीदा है रसूल की कब्र पे दुआ मांगना भी जायज है। हमारा अकीदा है बकी में दुआ मांगना भी जायज है। हमारा अकीदा है नबी की कब्र पे दुआ मांगना भी जायज है। हमारा अकीदा है इब्राहिम की कब्र पे दुआ मांगना भी जायज है। तवज्जो चाहता हूं, हम अकीदा रखते हैं, कोई नहीं मानता तो उसकी अपनी किस्मत है, हम किसी को जबरदस्ती थोड़ी बताएंगे। लेकिन याद रखेगा, सारी कब्रों पर सलाम हो जो अजीम लोगों की हैं, लेकिन सबकी कब्रें कब्रें हैं। जिसकी कब्र ने पूरे शहर को जन्नत बना दिया, उसे हुसैन इब्ने अली के। यार दलील दलील सुनिएगा, दलील सुनिएगा, दलील सुनिएगा। कब्र, सारी कब्रें हैं, लेकिन है कोई ऐसी कब्र जिस कब्र पर हजारों फरिश्ते रोज आते हों? हजारों फरिश्ते रोज आते हों। तमाम नबियों पर, उलुल अज़्म पैगंबरों पर, रसूल अल्लाह पर फरिश्ते जिंदगी में आते हैं। जिसकी कब्र पर फरिश्ते तबर्रुक के लिए आए, उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, आयत याद है ना, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। किसी ने अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा साहिब बिहारुल अनवार से पूछा, जिनकी अजीमुल मर्तबत किताब जलालुल उयून में ये जुमला मौजूद है। कहा कि सुने, हुसैन ने नोके सिना पे कलाम किया था। फरमाया ये कलाम तो गैरों के लिए था, अपनों के लिए बात बहुत आगे की है। कि अपनों के लिए क्या बात है? फरमाया खुदा की कसम, मुझे तो अभी भी अगर कोई हदीस समझ में नहीं आती तो मैं हुसैन की कब्र पे जाता हूं, जिसका सर भी कलाम करे, जिसकी कब्र भी इल्म बांटे, ऐसे आलिम को हुसैन इब्ने अली कहे। बस अलू अहल ज़िक्र। लबैक या हुसैन, लबैक या लबैक या हुसैन। आज की तीसरी आयत आपके सामने। खुदा ने क्या फरमाया? खुदा के पास तुम में से मोहतरम वो है अतकाकुम, जो ज्यादा मुत्तकी। शिया सुन्नी दोनों से पूछें इस आयत की तफसीर क्या है। अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, मशहूर मारूफ आयत है। सारे मौलवियों से आप जुम्मे पे सुनते हैं कि भाई खुदा के यहां न माल का मयार है, न दौलत का मयार है। तवज्जो चाहता हूं, वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, कि सब कुछ है, लेकिन उसके यहां मयार जो है, अल्लाह के यहां तकवा है, माल नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, किसी पर इशारा नहीं है, उमूमी गुफ्तगू है। अब जहां भी नमाज जुम्मा पढ़ते हो, सोचें अगर उधर कोई वजीर आ जाए, वो आपके साथ आखिरी सफ में होगा या पहली सफ में होगा?
کوئی ضلع کا ذمہ دار آ جائے, صوبے کا ذمہ دار آ جائے, کوئی ٹاؤن کا چیئرمین آ جائے, جو مؤذن روز اذان دیتا ہے, اگر کوئی بڑا وفد آ جائے, اس مؤذن کی پہلی صف میں کوئی جگہ بچے گی یا نہیں بچے گی؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کی قسم اس جملے پر کمال ہو جاتا ہے کہ تمہارے ہاں معیار جو بھی ہوں اس کی ہاں معیار تقویٰ ہے. مال کمانا عیب نہیں ہے, مال کمانا ضروری ہے. کماؤ گے تو زکات دو گے نا, کماؤ گے تو خمس دو گے نا, کماؤ گے تو کسی غریب کی مدد کرو گے. مال کمانا غلط نہیں ہے, مال کما کر غریب کو کمتر سمجھنا غلط ہے. پیسہ آ جانا کسی غریب کو کمتر سمجھنا غلط ہے. خدا کے مال معیار نہیں ہے, تقویٰ معیار ہے. اب حضرت محترم آپ کو یہاں پہ لے کے آئے, حسین کے لشکر میں, حسین کے ساتھ, اور آج تک 6 محرم 1448 ہجری 2026 تک حسین کا معیار کیا ہے؟ حسین کا معیار تقویٰ ہے. جس بھی سب میں پڑھیں, کتنے لوگ موجود تھے مدینے کے اندر؟ یہ جملہ شاید آپ نے اس انداز سے سنا جو پڑھ رہا ہوں. مدینے کے اندر صرف بنو ہاشم کے مرد جن کی عمر مبارک 18 سال سے زیادہ تھی, ان کی تعداد 217 تھی. 217 بنو ہاشم کے مرد تھے, حیات تھے, زندہ تھے, موجود تھے, زمین پر تھے. لیکن حسین نے کہا میرے ساتھ وہ چلے گا جس کا قلب پاکیزہ ہوگا, میرے ساتھ وہ چلے گا جو تقویٰ کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہو. اس میں سے آئے کتنے؟ 18 بنو ہاشم شہید ہوئے, اور جو بچ گئے ان کی تعداد 4 یا 6 ہے. عزیز محترم, اس کے ساتھ کوفے میں کتنے لوگ تھے؟ جتنے بھی تھے, لیکن حسین کے پاس وہی پہنچے جو متقی تھے. توجہ چاہتا ہوں, یہ کہنا آسان ہے کہ ہمارے یہاں مال معیار نہیں ہے. خدا کی قسم یہ کہنا آسان ہے. ہمارے یہاں دولت معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں قبیلہ معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں قوم معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں رنگ معیار نہیں ہے, ہمارے یہاں نسل معیار نہیں ہے. لیکن یہ کہو گے تم, جس نے عملی طور پر دنیا کو بتایا اسے حسین کہتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ تم جب بھی کہو گے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین, حسین کے صحابیوں پر سلام ہو, تو صحابیوں میں حسین کے عباس بھی آئیں گے, حسین کے مسلم بھی آئیں گے, تو حسین کا جون بھی آئے گا, حسین کا عابد شاکری بھی آئے گا, حسین کا حر بھی آئے گا, جو تمام قبیلوں کی امیری, غریبی, رنگ, نسل مٹا کر سب کو کربلا کا شہید کہلا کر وہی معراج دے. اس عاشق کو حسین ابن علی کہتے ہیں. یا بنو اسد کی روایت, ایک روایت میں پڑھوں گا, حق ادا نہیں ہوگا. بنو اسد کی روایت کہ جنازے سارے شہیدوں کے تھے, خون بہ رہا تھا, لیکن ایک جنازہ ایسا تھا جس کی خوشبو پوری کربلا کی سرحدوں کو پار کر رہی تھی. ہم سمجھے یہ جنازہ حسین کے بھائی کا ہوگا, یہ جنازہ کسی مدینے والے کا ہوگا, یہ جنازہ کسی شخص کا ہوگا, یہ جنازہ کسی سلطان کا ہوگا, یہ جنازہ کسی بادشاہ کا ہوگا. کہ جب چوتھے امام آئے, ہم نے پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے جس سے سوائے خوشبو کے کچھ نہیں آ رہا؟ امام کہتے یہ جنازہ ہمارے غلام جون کا جنازہ ہے جس کے پسینے سے بو آتی تھی. امام نے دعا دی, جون, اسے ہی تو حسین کہتے ہیں جس کے پسینے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, اس کی خوشبو سے کربلا ایسے مہکے گی کہ زمانے کو پتا چلے گا حسین کی اگر عطا ہو جائے کہ حبشی غلام کے پاس سے بھی وہ خوشبو آتی ہے کہ سارے عرب کہتے ہیں دنیا کی خوشبویں ایک طرف, جون کے جنازے کی خوشبو ایک طرف. یہ ہے امام حسین. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے ساتھ. آج بھی
हुसैन के पास तकवा का मयार है। करबला अरबों डॉलर्स के मालिक भी नहीं जाते, वही जाता है जिसे हुसैन बुलाते। आज आप देखते हैं आशूरा 40 आने वाला है, आपकी तो मेरी तरफ रहे, एक अजीब मंजिल पे आपको लाना चाहता हूं। 40 आने वाला है, आप देखेंगे लोगों के इश्तिहारात आ जाएंगे कि इतनी कीमत है। कोई बुरी बात नहीं, जाहिर सी बात, जा रहे हैं आपसे कीमत लेंगे। मुतवक्किल का जमाना था, ऐलान किया जाता था कि कीमत हाथ को काटेंगे, कीमत आंख को निकालेंगे, कीमत पैर काटेंगे। बसरा के अंदर एक मोमना थी, घर में खाना बना रही थी। बेटा था, दौड़ता आया, कहते अम्मा। कहा जी, अम्मा करबला की ज़ियारत सस्ती हो गई है। क्या हुआ? आए थे जल्लाद, ढोल की बजाने की आवाज के साथ उन्होंने कीमत बताई है, बहुत आसान है। क्या बेटा बताओ तो सही। कहते अम्मा क्यों बताऊं आपको, जो उन्होंने कीमत ऐलान की है वो कीमत मेरे पास मौजूद है। आप चले, मैं आपको हुसैन की ज़ियारत करा के लाता हूं। मां ने बहुत इसरार किया, बच्चे ने नहीं बताया। मां ने सफरे सामान बांधा, बच्चे के साथ चली। जब करबला के हुदूद में दाखिल हुए, जल्लाद खंजर लेके खड़ा था। क्या तुम्हें पता है कीमत क्या है? मां ने कहा मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को पता है। बेटा कहता है मुझे पता है। क्या मैं दोहराऊं? क्या दोहराओ। कीमत यह है, जितने लोग होंगे काफिले में, उसमें से आधे लोग ज़ियारत को जाएंगे, आधों को कत्ल किया जाएगा। तुम 2 आदमी हो, किसी एक ने कत्ल होना है, दूसरा ज़ियारत करेगा। मां कहती है मुझे कत्ल करो, मेरा बेटा ज़ियारत करे। बेटा कहते हैं अम्मा पीछे हट जाओ, मुझे तुम थोड़ी लाई हो, मैं तुम्हें लाया हूं, तो कुर्बानी तो मैं दूंगा ना। जल्लाद के सामने बेटा बढ़ा, कहता है मुझे कत्ल कर ताकि मेरी मां ज़ियारत करे। जल्लाद कहता है मेरे लिए कोई मसला थोड़ी था, मैं तो जल्लाद था। मैंने बच्चे को बालों में हाथ डाला, मैंने बच्चे की गर्दन को काटा, बच्चे की गर्दन कटी, बच्चा तड़पा। का जब बच्चा तड़पा ना, मां ने चादर संभाली, तड़पता हुआ बच्चा छोड़ा, दौड़ के कहती है हुसैन अकबर का पुरसा ले ले। अच्छे मुहर्रम है ना, हुसैन अकबर का पुरसा ले ले। जल्लाद कहता है मैंने खंजर फेंका, मैं उस बीवी के सामने खड़ा हो गया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बीबी देखो तुमने कीमत दे दी है, मैं तुम्हें ज़ियारत से नहीं रोकूंगा, लेकिन फितरत इंसानी है, मां बच्चे से बहुत प्यार करती है, तू बच्चे को उठा तो सही, बच्चे को दफना तो सही। कहती है उसके सामने दफनाऊं जिसका अकबर 3 दिन तक जमीन पे था। पहले उसकी ज़ियारत करूंगी, पहले उसे अकबर का पुरसा दूंगी, 3 दिन बाद इसका जनाजा उठाऊंगी। आजादारो, जल्लाद कहता है जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा बीबी एक बात पूछूं? क्या बताओ? कि ये तुम्हारा अपना बेटा था या बाजार से कोई गुलाम खरीद के लाई थी? रो के कहती है मैं शहीद की जोजा हूं, ये मेरा अकलौता बेटा था। का बीबी अब कैसे जियोगी? कब हुसैन जाने, हुसैन का इश्क जाने। आजादारो, जल्लाद से कहती है मुझे छोड़। जल्लाद कहता है जब मैंने इश्क के इस अंदाज को देखा ना, मैंने खंजर फेंका, खंजर फेंक के मैं इस बीबी के पीछे पीछे गया। मैंने कहा इसका बच्चा कत्ल हुआ है, मौला की कब्र पे जाएगी, सर उठा के कहेगी मौला मेरे बेटे को कबूल कर दे, मौला मेरे बेटे की कुर्बानी को कबूल कर दे। कहता लेकिन जब मैं करीब आया तो उसने बच्चे का जिक्र नहीं किया, खुद को हुसैन की कब्र पे गिराया। रो के कहती हुसैन सबसे पहला पुरसा उस मां का ले जिसे तुम्हारे सामने मारा गया था, जिसे दरबार से खाली लाया गया था। फिर पुरसा अली का ले, फिर पुरसा हसन का ले। का पुरसा देते देते कहती है हुसैन उस बच्ची का पुरसा ले जिसे तमाचा मारा गया। जल्लाद कहता है पुरसा देती रही लेकिन बेटे का जिक्र नहीं किया। कि जब बेटे का जिक्र नहीं किया मुझे हैरत हुई। कि चादर पहनी, चादर पहन के चली गई। कि मैं हैरान होता रहा, मैं हुसैन से कैसे मांगू, मैंने हुसैन के जाहिर को कत्ल किया था। मैं रो रहा था कि मेरे आंसू बह रहे थे, जल्लाद कह रहा है लेकिन मांग नहीं सका, हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सका। रोता रहा, रोता रहा। मैंने कहा कोई सबब हो जाए, मैं भी हुसैन से माफी मांगू, मैं भी इस इश्क में शामिल हो जाऊं। कि जब सुबह को फजर
فجر کا وقت آیا، کیا دیکھا؟ وہ خاتون چادر پہن کے اکیلے نہ آئی، اس کے ہاتھ میں وہی بچہ تھا جس کا میں نے گلا کاٹا تھا۔ میں نے پوچھا بی بی یہ تو قتل ہو گیا، کہاں سے آیا؟ کہتی ہے تمہیں کیا پتا یہ کتنا کریم ہے؟ کیا میں نے کہا بی بی مجھے بتا، کہتی ہے میں سوئی تھی، خدا کی قسم چنیوٹ میں نہیں معلوم آج کتنا کریا ہوگا، کہ جب میں سوئی مجھے زہرا کی زیارت ہوئی۔ کہتی ہے جوان کی موت کیا ہوتی ہے میرا حسین جانے، میری رباب جانے، تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ کہ جب اٹھی میں نے دیکھا بیٹا کہتا تھا اماں تو نے زیارت کر لی، مجھے بھی زیارت۔ جلاد کہتا ہے پھر میں بھی اکبر کا واسطہ دے کے مانگنے لگا۔ ساتویں امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی، ابو بصیر بیٹھا تھا، ذاکر نے اکبر کا مصائب پڑھا۔ امام نے کہا ابو بصیر، کہا جی، کہا روتے کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ رومال دیکھو یہ آنسو سے تر ہے، میں بہت رویا ہوں۔ فرمایا اکبر پر ایسے تھوڑی روتے ہیں۔ کہا کیسے رو؟ کہ ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے میں روتی۔ آوازوں کو آزاد چھوڑے نا، آوازوں کو آزاد چھوڑے۔ سید مہدی بحرالعلوم بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عزاداروں 39 سال تک حسین کے حرم میں اکبر کی شہادت پڑھی۔ محرم پڑھا شہادت نہ پڑھی، محرم پڑھا شہادت نہ پڑھی۔ ایک دفعہ لوگوں نے کہا پڑھ دیں شہادت، کہ مجھے شرم آتی ہے حسین کے حرم میں کیسے کہوں اکبر مارا گیا، کیسے کہوں اکبر کے سینے میں برچھی لگی، کہ مجھے شرم آتی ہے۔ علماء نے کہا پڑھ دے۔ جب شہادت پڑھی تو یہ کہا حسین کا اکبر زین سے زمین پہ آیا۔ یہ کہنا تھا ذاکر پڑھ رہا تھا مجلس، خادم دوڑتا آیا کہتا ہے مہدی بحرالعلوم ختم کرو۔ کہ کیوں؟ کہ تم نے مصائب پڑھا ہے، حسین کی قبر سے لہو نکل رہا ہے۔ عزادارو اس سال 2026 میں جو حسین کے حرم میں محرم پڑھ رہے ہیں ان کا نام ہے زمان حسناوی۔ زمان حسناوی کہتے ہیں جب اکبر کا مصائب پڑھا جائے ایسے رو جیسے بچہ ماں کے لیے روتا ہے اور ماں بچے کے لیے روتی ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اگر تم روتے نہیں ہو نا، پردے سے کسی ماں کی آواز آتی ہے تو نہ رو، تو نے میرا اکبر تھوڑی دیکھا تھا، تجھے کیا پتا میرا اکبر کیسا۔ ماتم کریں، سر و سینہ پیٹے، آوازوں کو آزاد چھوڑے، ابھی تو شہادت شروع نہیں ہوئی۔ عزادارو حسین کو خدا نے اکبر دیا، جب اکبر دیا مولا نے اکبر کو ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے کہتے زینب جی بھائی دیکھ میرے اکبر کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے نبی کی تھی، دیکھ میرے اکبر کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے نبی کے تھے۔ عزادارو علماء کا اتفاق ہے اکبر شبیہ پیغمبر تھا، کہ جب اکبر چلتے تھے حسین پیچھے پیچھے چلتے تھے، تڑپ کے کہتے تھے زینب دیکھ اکبر ایسے چل رہا ہے جیسے نانا چلتے تھے۔ جب اکبر نے بولنا شروع کیا مولا کہتے تھے اکبر بولو، اکبر بولو، اکبر بولو۔ کہتے تھے بابا مجھ سے بار بار کیوں بلواتے؟ فرمایا اکبر تم بولتے ہو مجھے نبی کی یاد آتی ہے۔ کون اکبر؟ کون اکبر؟ کون اکبر؟ نبی کی صورت اکبر، علی کا نام اکبر، زہرا کی عمر اکبر۔ جب تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اکبر بنتا ہے۔ ام لیلا کہتی ہے اکبر جھولے میں ہوتا تھا میں جھولا جلاتی تھی، جب میری آنکھ لگتی تھی میں تڑپ کے اٹھ جاتی تھی۔ کہ کیوں؟ کہ اکبر کے جھولے پر کوئی پرچھائی نظر آتی تھی، کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ میں کہتی تھی کون ہے؟ آواز آتی تھی ام لیلا آہستہ بول میں حسین ہوں۔ میں کہتی تھی مولا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہتے تھے ام لیلا سونا تو چاہتا ہوں اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ عزادارو شب عاشور گزری، مجلس مصائب میں آ گئی، شب عاشور گزری، آغام علی اکبر کے لیے مولا قریب آئے، کہتے اکبر، کہ جی بابا، کہ اکبر میری تمنا ہے آج کے دن میں نانا کی آواز سنوں۔ کہ بابا بولیں، آپ سے تکلف تھوڑی ہے، جو کہنا ہے کہیں۔ کہ اکبر میری بہن نے کہا ہے اکبر آزان دے دو گے آزان؟ فرمایا بابا دے دوں گا لیکن ایک التجا میری بھی ہے۔ کہ کیا؟ کہ آزان کربلا میں ہو آواز مدینے جائے گی۔
آواز کربلا میں ہو، آذان کربلا میں ہو، آپ شرما کے رو رہے ہیں، آذان کربلا میں ہو، آواز مدینہ جائے گی کہ اکبر میں نے وعدہ کیا، عزادارو اکبر نے آذان کربلا میں دی، ماتم مدینہ میں ہوا، بی بیاں روتی ہوئی کہتی تھی اکبر آج تک انتظار۔ عزادارو اکبر نے آذان ختم کی، نماز پڑھائی، ذمہ دار طالب علم ہوں، ذمہ دار سے جملہ کہہ رہا ہوں، نماز ختم کی، نماز ختم ہوئی، حسین نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتے ہیں دوسرے اور ہیں، حسین اور ہے، کہتے ہیں اکبر جی بابا تقدم ولدی، اکبر میدان میں جاؤ تم، یہ کہنا تھا، صحابہ قدموں پہ گرے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے اکبر، فرمایا میں اکبر کو پہلے اس لیے بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے حسین نے دوسروں کے بچے قربان کرا کر اپنا اکبر بچا لیا۔ عزاداروں صحابہ نے کہا مولا ہم جانے نہیں دیں گے، صحابہ گئے، صحابہ شہید ہو گئے، اولاد عقیل نے روک لیا، اولاد عقیل شہید ہو گئی، اولاد علی نے روک لیا، جب سب شہید ہو گئے اکبر آئے، بابا بابا اب جاؤں، روایت کے لفظ نہ ہوتے نہ پڑھتا، نظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، کوئی تو اکبر کو روک لے، جب کوئی روکنے والا نظر نہیں آیا، غریب کہتے اکبر جاؤ پپی سے اجازت لے کر آؤ، پپی کے خیمے میں اکبر آئے، پپی قرآن پڑھ رہی تھی، پپی سے کہا پپی اماں جی میں خادم، پپی اماں ایک سوال پوچھوں، کہ بتاؤ، کہ اکبر کہتے پپی اماں بس اتنا بتا دو آپ افضل ہو یا دادی زہرا؟ عزادارو زہرا کا نام آنا تھا، اکبر کے سامنے زینب کبریٰ تڑپ کے رہ گئی، کہتی اکبر کیسی بات کرتے ہو، میں زہرا کی کنیز ہوں، کہ جب آپ کنیز ہیں تو پھر ایک کام کرے، کنیز کے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان کر دے۔ بی بی کہتی اکبر جاؤ لیکن ام لیلا سے اجازت لے کر آؤ۔ عزادارو علی اکبر ام لیلا کے خیمے میں آئے، جی بھر کے ماتم کیجئے گا، ام لیلا نے منع نہیں کیا، نہیں معلوم لوگ کیا پڑھ دیتے، اکبر سے کہا اکبر قربان ہو لیکن جو ماں نے جمع کیا تھا وہ تو دیکھتا جا، اکبر دیکھتا جا، اکبر ایک ایک لباس دیکھتے تھے، اسے ہاتھ لگاتے تھے، رو کے کہتی ہیں کاش کسی ماں پر یہ وقت نہ آئے کہ اس کا بیٹا اس کی اجازت سے مرنے کے لیے آبازوں کو آزاد چھوڑے، لگے کہ اکبر کا مصائب ہو رہا ہے، لگے کہ حسین کے یوسف کا مصائب ہو رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ حسین کے اکبر پہ کیسے روئیں گے؟ عزادارو ایک ایک لباس کو دیکھا، دیکھ کے کہتی اکبر بس ایک تمنا تھی کہ تیری دلہن آتی، اکبر ایک تمنا تھی تیری نسل بڑھتی، لیکن اکبر ایک بات بتاؤں، تم چلے جاؤ گے تمہارے بعد خیموں میں لوٹنے والے آئیں گے، اکبر ماں مر جائے گی، جب وہ سامان لوٹا جائے گا جو ماں نے سنبھال کے رکھا تھا، اکبر ایک لباس جو پہن لے، اکبر نے کہا ماں بتائیں کون سا لباس پہنوں، ایک لباس ماں نے پسند کیا، اکبر نے پہنا، امام حسین تشریف لائے، بیٹے کے سر پہ امامہ باندھا، کبھی یاسین پڑھتے تھے، کبھی رحمان پڑھتے تھے، کبھی ملک پڑھتے تھے، سورتیں پڑھتے جب آخری تحت الحنک کو آیا، لوگ کے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو علی اکبر اس خیمے میں آئے جس خیمے میں بیمار کربلا تھے، بیمار کربلا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، چہرے پہ بوسہ دیا، سجاد نے آنکھیں کھولی، ماتم کا جملہ شہادت سے بڑھ کر ہے، فرمایا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولی، سجاد نے دیکھا بابا بھی ہے اکبر بھی ہے، تڑپ کے کہتے ہیں بابا اکبر کہاں جا رہا ہے؟ بابا اکبر کہاں جا رہا ہے؟ مولا کہتے اکبر شہادت کے لیے جا رہا ہے، امام سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، اپنی زوجہ سے کہا مجھے اٹھاؤ، کیا ہوا؟ لوگ کے کہتے بابا مجھے بھیج دو، اکبر کو بچا لو، بابا اکبر کو بچا لو، جب کہا اکبر کو بچا لو، امام کہتے سجاد تم میرے بڑے بیٹے ہو، اکبر چھوٹا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں ان کی قربانی بڑی ہوتی ہے، کہ بابا شہادت سے بڑی کیا ہے؟ کہ سینے میں نیزہ کھانا آسان ہے، ماں کے ساتھ بازار دربار جانا، سکینہ کا جنازہ اٹھانا۔ آگے بڑھے اکبر، روایت کہتی ہے 39 مرتبہ خیمے کا پردہ ہٹا، خیمے کا پردہ گرا،
अकबर चलना चाहते थे, कभी कोई बीबी समेट लेती थी, कभी कोई बीबी समेट लेती थी। मोतबर आलम हमारे मकतब के शेख मुफीद अलहरामा का जब ज़ुलजना पे बैठ गए अकबर, एक छोटी बच्ची की आवाज आई, अकबर अकबर मुझसे खुदा हाफिज कर ले, अकबर ये सारी बीबियां तुम्हारी कब्र पे आएंगी, सकीना वापस नहीं आएगी। अकबर चले, जैसे अकबर चले ना जी भर के रोए, शर्मा के ना रोए, आवाजों को आजाद छोड़े। जब इमाम का बेटा जब सवार आना हुआ, क्या महसूस किया मौला ने? पीछे से कोई आ रहा है, तड़प के देखा, बाबा आपने तो इजाजत दे दी है ना, क्यों आ रहे हैं? रो के कहते अकबर काश तेरा भी कोई बेटा होता, तुम्हें पता चलता बाप का दर्द क्या होता है। अकबर तुम अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। अकबर ने लड़ाई की, अज़ादारों अकबर लड़ते रहे, मोतबर किताबों में है अकबर लड़ते रहे। हुसैन के दिल में तमन्ना आई, एक मर्तबा अकबर को और देख लूं, एक मर्तबा अकबर को प्यार कर लूं। खेमे में आए, उम्मे लैला जी मौला, उम्मे लैला नाना से सुना था माँ की दुआ रोज नहीं होती, बोला हुक्म करो। अब उम्मे लैला दुआ करो, मेरा अकबर पलट आए, मेरा अकबर पलट आए। उम्मे लैला खेमे में गई, खेमे में कहती है याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, मेरे अकबर को हुसैन से मिला दे। ताकि दुआ कबूल हुई। अली अकबर पलट के कहते बाबा प्यास ने मार दिया है, बाबा पानी मिलेगा? अज़ादारों गरीब ने सर झुकाया। अल्लाह किसी बाप को इतना गरीब न करे कि जवान बेटे को पानी भी न पिला सके। किसी का बेटा मर रहा हो, पीने के लिए पानी। शर्मा के न रोए, आवाजों को आजाद छोड़े, अकबर का मातम करे, मौला तुम्हारी जवानी सलामत रखे। अली अकबर को मौला ने अपनी अंगूठी दी, का अकबर इसे मुंह में रखो। अकबर ने अंगूठी मुंह में रखी, का अकबर जाओ अब तुम्हें नाना पानी पिलाएंगे। हुसैन से अकबर की प्यास न देखी गई, का अकबर इस प्यास से शहादत रहता है। अली अकबर रवाना हुए। असदार अकबर लड़ते रहे, लड़ते लड़ते हर शहीद जब गिरने लगता था ना, वो कहता था मौला मेरी मदद को आओ। अकबर ने नहीं कहा। अकबर घोड़े से जब गिर रहे थे, कैसे गिर रहे थे मैं नहीं पढ़ता, जब गिर रहे थे तड़प के कहते बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, क्योंकि अकबर जानते थे मदद के लिए कैसे पुकारूं, बेटे के बाद बाप आने के काबिल थोड़ी रहेगा। अज़ादारा जो करबला गए हैं तसव्वुर करे, खेमा गाह कुजा, अकबर का मकाम कुजा, गरीब सवारी पे बैठे ताकि जल्दी पहुंचूं। सवारी पे आए, हर शहीद के लिए सवारी पे गए। रिवायत कहती है जब भी किसी शहीद के करीब पहुंचते थे फनज़ल अनिल फरस, घोड़े से उतरते थे। लेकिन जब अकबर के करीब आए, रिवायत ने लफ्ज तब्दील किए। रिवायत कहती है फसक़त अनिल फरस, हुसैन मुंह के बल जमीन पे गिरे, मुंह के बल जमीन पे गिरे। फिर आगे कैसे चले, पितर दर लाश पिसर, जानो मिजानो नहीं आया, कहानियों के बल चलते थे। कहते थे अकबर आवाज दो, दिल पर आवाज दो, मेरे बेटे आवाज। असदर हौसले सुने, हौसले। सैयद हाशिम बहरानी जय्यद आलिम है का हुसैन इतना गरीब हो गया, रो के पूछता था कातलों से बताओ मेरे अकबर को कहां मारा है, मेरे यूसुफ को कहां मारा है, मेरे मोहम्मद मुस्तफा की सूरत को कहां मारा है। अज़ादारों नहीं मालूम कैसे पहुंचे। जब पहुंचे क्या देखा एरिया हो गया है। जवान बेटा बेटे से कहा बेटा मैं आ गया हूं, बेटा मैं आ गया हूं, बेटा मैं आ गया हूं, आपका क्रिया रुकना नहीं चाहिए। बेटे ने कहा बाबा 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 अलविदा। फरमाया अकबर ऐसे अलविदा न करो, मैं बहनों से वादा करके आया हूं कि अकबर को लेके आऊंगा। अकबर तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, बाप पर एहसान करेगा। का बताओ बाबा, का अपने हाथों को मेरे शानों में डालो, मैं तुम्हें उठाना चाहता हूं। कहा बाबा। अकबर ने हाथ उठाए, एक उठाया दूसरा नहीं उठाया। मौला कहते अकबर दूसरा क्यों नहीं उठा रहे? तड़प के कहते बाबा हसीन इब्न नवीर ने नेज़ा तोड़, बाबा हसीन इब्न नमीर ने नेज़ा तोड़ दिया है, बाबा कलेजा चुभ रहा है। अज़ादारों गरीब ने अकबर को जमीन पर लिटाया, नजफ का रुख किया, तड़प के कहते बाबा दर खैबर उखाड़ना आसान है, बेटे के सीने से बर्छी खींच रहा हूं, ये कहकर बर्छी में हाथ डाला,
मुझसे नहीं। हौसले से सुने, हौसले से सुने, हौसले से सुने। अगले बरस वही रोएगा जो जिंदा होगा। रिवायत कहती है कभी गरीब गिरते थे, कभी उठते थे। अकबर का जनाजा खत खींचता जाता था, आवाज आती थी मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा अकबर को पहुंचाया, अकबर को पहुंचाया, अकबर को पहुंचाया ज़हरा के बेटे ने। जब पहुंचाया हर बीबी ने अकबर का मातम किया। जब बीबियां मातम करने आई, मौला कहते फिजा फिजा सारी बीबियां आई हैं, उम्मे लैला नहीं आई, उम्मे लैला नहीं आई। मौला तरफ के कहते उम्मे लैला के लेकर आओ। फिजा गई, क्या देखती है? उम्मे लैला खेमे में। तो उम्मे लैला तुम खेमे में हो, अकबर का जनाजा आ गया है। हर माँ का हक है कि वो मातम करे। अज़ादारों, उम्मे लैला खेमे में कभी दाएं जाती है, कभी बाएं जाती है, कभी शुमाल जाती है, कभी जुनूब जाती है। मौला की माँ कहती है फिजा मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके चलो। क्या क्यों? क्या जिसका अकबर जैसा बेटा चले जाए उसकी बीनाई चली जाती है, मेरी नजर खत्म हुई। अज़ादारों, उम्मे लैला की गुर्बत सुनेंगे। जब शाम में अकबर का सर बुलंद हुआ, शाम की औरतें कहती थी काश इसकी माँ इससे पहले मर गई हो, इसकी बहनें जिंदा न रहे। रोने वालों, हुसैन कितना प्यार करते थे अकबर से मालूम है। जब 13 मुहर्रम को सैयद सज्जाद आए, मौला कहते सज्जाद जिसे जहां दफनाना हो दफना देना, मेरा अकबर मुझसे जुदा न गया, मेरा अकबर मुझसे जुदा न करना, अकबर मेरे साथ दफनाना। अज़ादारों, आखिरी रिवायत अगले बरस वही रहेगा जो जिंदा होगा। सर शहीदों के बुलंद हुए, सर बुलंद हुए, अकबर का बुलंद हुआ। अमीद कहता है मैं हैरान था, हुसैन का सर वहां झुकता था जहां अली अकबर का सर था। हुसैन का सर चूमता था अकबर को, हुसैन का सर बोसे देता था अकबर को। जब इमाम का सर अतहर इब्ने ज़ियाद के सामने आया ना, कहता है हुसैन को कब कत्ल किया था? का हुसैन को असर आशूर कत्ल किया था। का फिर अकबर का सर आया। जब अकबर का सर आया, का ये किसका सर है? का हुसैन के बेटे का सर है। का ये पहले कत्ल हुआ था या बाद में? का ये पहले। का फिर तुम क्यों झूठ बोलते हो कि हमने हुसैन को 13 ज़रबों से मारा था? जिसका ऐसा बेटा मर जाए वो जीते जी मर जाता है। अब तो ये इब्ने ज़ियाद का जुमला था, अब आयतुल अमीनी का जुमला सुनेंगे। आयतुल अमीनी कहते हुसैन की जान कुनी का आलम अलग है, हुसैन की शहादत का आलम अलग है। का जान तो तब निकल गई थी जब अकबर का जनाजा उठाया। ये तो हुसैन शहादत के लिए, हुसैन का सर अकबर को चूमता था। जब हबीब का सर छीना गया, इन्होंने क्या किया? आखिरी रिवायत 1 मिनट में मजलिस खत्म हो जाएगी, सरो सीना पीट के उठेंगे। अज़ादारों, जब हबीब का सर छीना गया, इन्होंने शोहदा के सरों को संदूक में बंद किया ताकि कोई दूसरा सर न छीने। एक संदूक में अकबर का सर, एक संदूक में अब्बास का सर, एक संदूक में हुसैन का सर। हुसैन के सर को अकबर की ज़ियारत नहीं हो रही थी। जब शाम का दरबार आने वाला था, इन्होंने संदूक खोले ताकि दोबारा नेज़ों पे बुलंद करें। सबसे पहले वो संदूक खोला जिसमें हुसैन का सर था। जब संदूक खोला, वो संदूक खाली था। ये हैरान हुए हुसैन का सर कहां गया। इन्होंने ताजिया में उठाया, पुश्ते सज्जाद पे मारना शुरू किया। कहते हैं बता तेरे बाप का सर कहां है? इमाम कहते तुमने कहां रखा था? का एक संदूक में हुसैन का सर था, एक में अकबर का सर था। इमाम कहते वो संदूक खोलो जिसमें अकबर का सर है। कहते हमने अलग रखे थे। इमाम कहते तुम्हें क्या पता बाबा को अकबर से कितना प्यार था। जब वो संदूक खोला जिसमें अकबर का सर था, क्या देखा? हुसैन का कटा हुआ सर अकबर को चूमता है। रो रो के आवाज आती वलदी अली, मेरा अकबर, मेरा अकबर। अल्लाह लानतुल्लाह अला कुल ज़ालिम सयालमुल्लाह। मुझे दुआ के लिए कहा गया है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है दुआ की। बस एक जुमले में दुआ करूं, खुदा बंदा उस अकबर के सदके जिसके बगैर न ज़ैनब जिंदा रही न हुसैन जिंदा रहे, हमें भी करबला की ज़ियारत नसीब फरमा।
बानी के मरीजों को शिफा अता फरमा, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमा, ये जितने हाजिरीन बैठे इनकी दुआओं को कबूल फरमा, इमाम के सदके हमारी दुआओं को मकबूल फरमा। माँ ज़ियारत हुसैन